بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ سب سے پہلے بات تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل اور انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں قیام کریں گے۔ پولیس اور بیوروکریسی کو مارچ کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالنے کا پیغام بھی دے دیا۔ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں وہ کسی صورت موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم نے نہ جیل دیکھنا نہ کچھ دیکھنا، ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی صورت اس ظلم کو، اس قوم کے اوپر جو انہوں نے ہماری آزادی کے اوپر جو واردات کی ہے اور جس طرح کے چوروں کو اوپر لے کے آئے، ہم کبھی کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، الیکشن ڈیٹ، اسمبلی ڈیزالو اور الیکشن بھی صاف اور شفاف۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جہاد ہے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے فوج، پولیس اور بیوروکریسی کو بھی پیغام دے دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری ہماری بیوروکریسی، اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی، یہ غیر قانونی ہوگا اور اس کے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ دوسری چیز، اگر پولیس کو میں پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، بیوروکریسی بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں۔ آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں۔ یہ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ اس ملک کی سالمیت، اس کی آزادی کے لیے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اب کچھ بھی کر لیا جائے، انقلاب کو نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ 2 روز پہلے انٹرنیٹ، پیٹرول اور ڈیزل بند کر دیا جائے گا، اس لیے وہ پہلے ہی تیاری کر لیں۔ پہلے سے تیاری کر لیں۔ کمیونیکیشن کی جگہ آپ کو میں نے بتا دیا، 2 دن پہلے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہمیں خوف ہے کہ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل بند کرنا ہے، اس کے لیے بھی پہلے سے تیاری کر لیں۔ ٹرانسپورٹ انہوں نے روکنی ہے بسز کی، اس کے بھی تیاری کر لیں۔ جو بھی یہ کریں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک پاکستان میں پولیٹکس نہیں، انقلاب آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ ان کی سیاست ہمیشہ پرامن رہی، اب بھی وہ پرامن رہیں گے۔ انہوں نے کارکنوں کو کہا کہ وہ 25 مئی سپہر 3 بجے اسلام آباد کے سری نگر روڈ پر انہیں ملیں گے۔ عمران خان کے مارچ کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران نیازی اگر ملک میں سول وار کرانا چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ملک میں جمہوریت رہے گی اور ملک آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی معاشرے میں زہر گھول رہا ہے جس کی قوم کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے متعلق سوال ٹال کر یہاں پاکستان جو اسے تباہ و برباد کر دیا، اخلاقیات کو تباہ کر دیا، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، سماج کو تباہ کر دیا، یہی وہ زہر عمران خان نیازی اس معاشرے میں گھول رہا ہے۔ یہی گالی گلوچ، اور اس کی قیمت بہت مہنگی دینی پڑے گی قوم کو۔ وہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک اپنا سول وار کرانا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا اور انشاءاللہ جمہوریت ہوگی، ملک آگے چلے گا انشاءاللہ۔ ہمیں تو آئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا، یہ 3.5 پونے 4 سال جن کے دور میں یعنی واٹر پلانٹ بند ہو گئے، فلٹر پلانٹ بند ہو گئے، صفائی اپنا وہ گند اٹھانا بند ہو گیا، اور آج اپنا غلاظت کے ڈھیر میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ شخص جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، اس کا نام ہے عمران نیازی۔ میں انہیں گھر سے ہی نہیں نکلنے دوں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے اگر فیصلہ ہوا تو ہم انہیں اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اتحادی حکومت ہے، بنیادی فیصلے تمام جماعتوں کے سربراہ جو ہے وہ مل کے کرتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا، میں انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دوں گا۔ وہ پنڈی کا شیطان اب کہنے لگا کہ جی میں خونی لانگ مارچ کروں گا۔ میں نے کہا بیٹا تم خونی لانگ مارچ کرو، میں تمہیں لال حویلی کے باہر بندر قلعے سے باندھوں گا تمہیں کہا۔ یہ آدمی جو ہے یہ صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے، اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک بیانیہ نکالا کہ جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، جو کہ بے بنیاد۔ فیضان مدینہ اسٹریٹ فورڈ برمنگم میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں مڈلینڈ بھر سے کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس اجتماع سے دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری نے خصوصی خطاب کیا۔ مزید احوال برمنگم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔
اجتماع سے دعوت اسلامی کی مرکزی شورا کے نگراں مولانا حاجی عمران اتاری نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی عالمی وبا کے دوران دعوت اسلامی نے مثالی کام کیے جنہیں آج دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ ایک گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ مولانا حاجی عمران اتاری کا اس موقع پر خطاب میں مزید کہنا تھا کہ کورونا وبا سے انتقال کر جانے والوں کو ابتدا میں بغیر غسل دیے دفنایا جاتا تھا۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کورونا سے مرنے والوں کو غسل دینا شروع کیا اور اس کی تقلید پھر دنیا بھر میں شروع ہو گئی۔ کووڈ-19 کے درمیان گھر میں راشن پہنچایا گیا اور بے گھر افراد کو کھانا پہنچانے کا عمل بھی جاری رہا۔ دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جس کا مشن ہے کہ ہم نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہی وہ تحریک ہے جس نے دنیا بھر میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ حاجی عمران اتاری، حاجی عبدالحبیب اتاری، سید فضیل رضا اتاری اور سید منیب بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی نے ہمیشہ نوجوانوں کو دنیا کا بہترین فرد بنانے کے لیے کام کیا ہے تاکہ ہمارا نوجوان دنیا بھر میں کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ ہمارا نعرہ یہی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، والدین کو بچوں سے اور بچوں کو والدین سے۔ جو یہاں ایشوز ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسلام و دین کی پراپر ایک میسیج دیں تاکہ فیملیز میں بھی پیس رہے، محبت رہے، اور والدین و بچوں میں بھی پیار، محبت، احترام و شفقت کا سلسلہ رہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہماری سوسائٹی بہت اچھی ہو جائے گی، نوجوان ہوں یا بڑے ہوں۔ بیسک میسیج یہی ہوتا ہے کہ بینگ اے مسلم ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے ہی اسی میں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ گناہوں سے بخشش کے لیے اجتماعی دعا کروائی گئی، جس کے دوران رقت انگیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اپنی نسلوں کو بہترین مذہبی ماحول میں زندہ رکھنے کی غرض سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا ہی ہماری بقا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ عمران خان کے لیے دعائیں کرنے والی اماں جی کا نماز جنازہ برمنگھم میں ادا کر دیا گیا۔ بستر مرگ پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا بزرگ غلام فاطمہ نے جب عمران خان کے بارے میں خبر سنی کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو وہ اپنی بیماری بھول کر عمران خان کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اب وہ زندگی کی بازی ہار چکی ہیں۔ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سفر آخرت کے لیے رخصت کر دیا گیا۔ برمنگھم سے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ 87 سالہ غلام فاطمہ کی نماز جنازہ حسینیہ مسجد ریجنٹ پارک برمنگھم میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں برمنگھم بھر سے کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی، جبکہ ان کے بیٹوں میر رجب، میر ضمیر، میر امجد اور دیگر لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ مولانا ابرار حسینی نے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ انہوں نے بیماری کی حالت میں اپنے میسج میں اپنے بیٹے میر ضمیر کی موجودگی میں عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے احتیاط کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے اپنے بیٹوں کو عمران خان کا ساتھ دینے کو بھی بولا۔ اللہ پاک انہاں قوم دی سنے فریاد، غریباں دی تے تنوا بادشاہت رکھے۔ ہر وقت میرے بچے تیرے نال ہیں عمران خان، میں اسپتال وچ ہوں۔ اللہ پاک تنوں کامیاب کرے، اللہ پاک تنوں زندگی دے، اپنی حفاظت رکھی میرا بچہ، اپنے آپ کی حفاظت رکھی۔ اس میسج کو عمران خان کے سوشل میڈیا پیج پر بھی شیئر کیا گیا، اور اب جب ان کی فوتگی کی خبر سامنے آئی تو پی ٹی آئی کی قیادت نے ان کے لیے اظہار تعزیت کے پیغامات بھی دیے۔ جلے تو سامنے آ جانے مجھے ڈر لگ جاتی، کوئی ظالم نہ اٹھ کھلوے۔ اللہ پاک نے اتنی زندگی دیا ہے کہ اپنے پاکستان کو کامیاب کرے۔ اللہ دے والا ہے، اللہ رسول دے والا ہے، بیت پاک دے والا ہے، محمد علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والا ہے بچہ۔ مرحومہ غلام فاطمہ کے بیٹے ضمیر الحسن میر، رضا حسن ملک اور اشتیاق حسین میر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے باہر رہ کر اماں جی نے ہمیشہ ہمیں وطن سے محبت کرنا سکھایا اور دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ہمیں عمران خان کا ساتھ دینے کی وصیت بھی کی۔ عمران سیاست آیا نا تو میری اماں بڑی خوش ہوئی ہے کہ قائد اعظم دے بعد ایک پاکستان ایک نیک تے ایماندار لیڈر آیا، تو عمران دا ہر جلسہ تقریر
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਲੀਡਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਰੋ। ਕਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, میں ڈرتی رہنی ہے انہوں کوئی مار نہ دیا۔ ایک نہایت ہی شفیق، پیار کرنے والی، عبادت گزار، تہجد گزار اور خاندان کو آپس میں جوڑنے والی خواتین، اور خاص کر بالخصوص اپنے وطن سے نہایت ہی محبت کرنے والی وہ خاتون تھیں۔ آخر تک عمران خان کے ساتھ ان کی دعائیں تھیں، ملک کے لیے دعا گو تھی، فیملی کے لیے دعا گو تھی، اور سب کے لیے دعا گو تھی۔ She was a great personality and always very loving person, and she used to read namaz, praise God, tajid, everything, and she always taught us stand for the haq and the truth, and that's what our teaching was. And she was a great personality, our family, and great loss for us, and we have always been on the right path, supporting the right person, and Imran is the right person at the moment. نماز جنازہ کے دوران شرکاء نے ان کے بیٹوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں جن کی والدہ ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی اپنے وطن اور محب وطن پاکستانیوں کے لیے فکر مند تھیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر عبدالقدیر آوان کی بریڈ فورڈ اور شیفیلڈ آمد، جہاں انہوں نے سالانہ سراج المنیرہ کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے بعد ان کا یہ برطانیہ کا پہلا دورہ ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنے ایمان تازہ کرنے کے لیے باقاعدہ تربیتی عمل سے گزارا جائے تاکہ وہ موجودہ حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے اور کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ آخرت کا حساب ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن مضبوط ایمان اپنے آپ کو اس حساب میں آج کھڑا ہوا دکھا دیتا ہے۔ یہاں تصور کرتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں نے یہ سزا بھگتنی ہے، مجھے جیل ہو سکتی ہے، میں اریسٹ ہو سکتا ہوں، تو وہ غلطی، وہ اریسٹ ہونا دکھا رہی ہوتی ہے۔ تو مضبوط ایمان جو ہے آج کی کمی بیشی روز محشر کھڑا ہوا دکھا دیتی ہے، بندہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کی مضبوطی جو ہے اس کی نشانی اعمال، وہ امید جو رب کائنات سے بخشش کی ہو، وہ خوف جو اپنے اعمال کے حساب کا ہو، یہ وہ کیفیت اور حال ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بیان فرمایا۔ ساری نزاکت جو ہے وہ ہمیں اجتماعی معاملات میں سامنے آ جاتی ہے۔ وہ احساس جو نور ایمان کا ہے وہاں مضبوطی کی، اور ایمان کی پختگی عبادات پر لا کھڑا کرتی ہے، اور عبادات کی شرف قبولیت معاملات کی درستی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اگر میرے معاملات میں کمی بیشی ہے، میں پلٹ کر دیکھوں میں نے عبادات میں کوئی کمی بیشی کی ہو، ادائیگی کی کمی بیشی ہے، نیت کی کمی بیشی، کہیں ہے فرق۔ دیوار ویسے نہیں ٹیڑھی ہوتی، دیوار تب ٹیڑھی ہوتی ہے جب اس کی بنیاد سے ٹیڑھا کرنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے تو دیوار ٹیڑھی ہے، تو وہ اینٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو میرے کردار کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، میں نے کہاں کون سی اینٹ ٹیڑھی لگائی، اس اینٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اینٹ درست ہو، دیوار سیدھی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی نہیں رہتی۔ ہاں، اگر میرے کردار میں خلش ہے، کمی بیشی ہے، اپنی عبادات کو جانچنے کی ضرورت ہے، میں کہیں کمی بیشی تو نہیں کہا۔ وہ کمی بیشی میرے معاملات تک ظاہر ہو رہی ہے، ضرورت ہے کہ میں اس کمی بیشی کو درست کروں۔ اور جب یہ کام نصیب ہو جائے تو معزز سامعین کرام، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ سانس ٹوٹ رہی ہے، پانی کا پیالہ ہے اور گلا خشک ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، گلا خشک ہے، پانی ہے، شدید پیاس ہے۔ کیا انہوں نے فرمایا اشار کہ میرے بھائی کو؟ دبئی میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اطلاعات مشتاق منہاس کے اعزاز میں کشمیر جرنلسٹ فورم کے سابق صدر، معروف کشمیری صحافی و کالم نویس آصف راٹھور کی جانب سے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ تقریب میں معزز مہمان کی کشمیر کاز کے لیے خدمات کو سراہا گیا، جبکہ تقریب میں معروف اداکار و سنگر عظیم ڈار نے بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود سے جانیے۔
آزاد کشمیر کے سابق وزیر اطلاعات، سیاحت، سپورٹس اور امور نوجوانان راجہ مشتاق احمد منہاس ان دنوں متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، جہاں وہ کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ گزشتہ روز امارات کی ریاست دبئی میں سینئر صحافی آصف راٹھور کی جانب سے ان کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی اور کشمیری صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ معروف فلم اسٹار اور گلوکار عظیم ڈار بطور گیسٹ آف آنر شریک ہوئے۔ اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے راجہ مشتاق احمد منہاس کی خدمات کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ عشائیہ تقریب میں پاکستانی سیاست موضوع بحث رہی۔ پاکستان میں جاری سیاسی بحران پر امارات میں مقیم کمیونٹی کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اطلاعات راجہ مشتاق احمد منہاس کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جب حلف اٹھایا تو پی ٹی آئی کے ممبران نے آزاد کشمیر میں اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیا۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ جس وقت شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اسی دن پی ٹی آئی نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کر دیا۔ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوا۔ مسلم لیگ کو تو بچایا ہے زندگی میں اور سیاست میں اور تاریخ میں الیکشن نے بچایا ہے، تو ہم الیکشن سے آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھیجنے والے بھی عوام ہوں اور لانے والے بھی عوام ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں جلد تبدیلی آئے گی۔ پاکستانی طرز سیاست پر راجہ مشتاق احمد منہاس نے کہا کہ کشمیر کی روایات ہیں کہ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن پاکستانی سیاست کا وہاں بھی اثر پڑ رہا ہے۔ فرق تو پڑتا ہے پاکستان کی سیاست کا، کیونکہ یہی میڈیا وہاں پہ دیکھا جاتا ہے، یہی ٹاک شوز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑنے کے باوجود پھر بھی 80% ہماری روایات آج بھی ایسی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی کو چور ڈاکو کہہ کے دروازے بند نہیں کرتے، دماغ کے خلیے بھی بند نہیں کرتے۔ جو سیاست کے علاوہ جو میل جول ہے، وہ آنا جانا، خوشی غمی، وہ بھرپور آزاد کشمیر کے تمام سیاستدانوں میں ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہے اور یہ سیاسی کارکنوں کے اندر بھی ہے۔ انہوں نے کہا نون لیگ کبھی الیکشن سے نہیں بھاگی۔ اس موقع پر سینئر صحافی سعدیہ عباسی، رانا نصیر احمد، عابد چغتائی، راجہ شجاعت صابر، رضوان اشرف، راجہ ظفر حیات، معروف اداکار و گلوکار عظیم ڈار، بابر منہاس اور کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں۔ آخر میں مہمانوں کی توازو پاکستانی روایتی کھانوں سے کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ سعودی عرب میں نامور کاروباری شخصیت شیخ سعید احمد کی جانب سے عشائیہ دیا گیا، جس میں سفیر پاکستان سمیت دیگر سفارتی افسران اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں شیخ سعید احمد کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں پاکستانی سفیر امیر خرم راٹھور کے علاوہ منسٹر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اظہر علی داہر، ویلفیئر اتاشی رانا معصوم، ہیڈ آف چانسری محسن سیف اللہ، ایئر اینڈ نیول اتاشی کیپٹن عمر نے خصوصی شرکت کی۔ ان کے علاوہ عشائیے میں کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پاک سعودی تعلقات کے علاوہ کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ورکرز اور کمیونٹی کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہر دور میں مثالی رہے ہیں اور دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سفارت خانہ پاکستان اپنے ورکرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سعودی عرب کی نجی ایئر لائن نے مملکت میں پہلی اندرون ملک پرواز کی ہے، جس کا مکمل سٹاف خواتین پر مشتمل تھا۔ اس تاریخی لمحے پر سعودی خواتین بہت فخر محسوس کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی ایوی ایشن کی تاریخ میں پہلی بار نجی ایئر لائن نے اپنی پرواز تمام خواتین سٹاف کے ساتھ چلائی۔ سٹاف میں زیادہ تر خواتین سعودی تھیں۔ 7 خواتین کے عملے پر مشتمل فلائٹ 117 میں 23 سالہ یارا جان شریک پائلٹ کی حیثیت سے موجود تھیں، جو سب سے کم عمر سعودی خاتون پائلٹ بھی ہیں۔ دارالحکومت ریاض سے جدہ کے لیے پرواز کرنے والی اس فلائٹ سے سعودی عرب میں خواتین کو مزید آگے بڑھ کر مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی ترغیب مل رہی ہے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں مسلم لیگ نون کے مقامی عہدیداران اور کارکنان کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مسلم لیگ نون ملائیشیا کے صدر نثار مہر نے کی۔ اجلاس میں نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی گئی۔ مزید تفصیلات کوالالمپور سے جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ کوالالمپور میں نون لیگ ملائیشیا نثار مہر کی صدارت میں مقامی عہدیداران اور کارکنان کا خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔
इजलास में नून लीग मलेशिया के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून मलेशिया के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इमरान विर्क ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर क़यादत को मुल्क की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिन नामसाइद हालात में आपने मुल्क की क़यादत संभाली है, पाकिस्तान की बाशऊर मुहिब वतन अवाम बखूबी आगाह है। सदर नून लीग मलेशिया निसार महर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, नाअहल और ज़िद्दी इमरान खान तकरीबन 4 साल मुल्क कौम को तबाही के दहाने पर खड़ा करने के बाद एक बार फिर कौम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अवाम इस मदारी का तमाशा तो जरूर देख रही है, मगर इस दफा उसके धोखे में नहीं आएगी। दीगर अहदेदारान ने कहा कि अगर हम चाहें तो इमरान खान के जलसों से ज्यादा बड़े जलसे कर सकते हैं, मगर हम अपनी क़यादत के हुक्म के पाबंद हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नून लीग मलेशिया के सदर निसार महर, सेक्रेटरी जनरल चौधरी इमरान विर्क और दीगर शुरका ने इमरान खान की जानिब से मरीम नवाज के बारे में नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि इमरान खान की बदजुबानी से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। इमरान खान को पहले भी देख चुके हैं, अभी भी वो जिस तरह की ज़ुबान यूज़ कर रहा है, मैं अपने पाकिस्तान की माँओं बहनों और नौजवान जो अभी उनके कॉल पे बाहर निकल रहे हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलें और देखें कि ये इंतशार फैला रहा है। जी, मैं अपने कायद मोहतरमा जनाब मरीम नवाज साहबा के बारे में जो अल्फाज यूज़ किए गए, हमारी जो पूरी क़यादत, पूरी टीम यहाँ की मलेशिया की और पूरी कौम इसकी भरपूर मज़ामत करती है। जैसा कि निसार महर साहब ने कहा, हमारे सदर साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर एक टीम पूरी तश्कील करेंगे। अगर कोई हमें कोई कॉल करता है कि हमें किसी एजेंट ने कुछ फ्रॉड कर लिया है या किसी, जैसा कि आपने कहा कि वीज़ा का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई लीगल तरीके से हमसे कुछ हेल्प लेना चाहेगा तो इंशाल्लाह हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जी, जिस तरह ये मदीना मुनव्वरा के अंदर हुआ है, जब ये लोग उम्रे पे गए हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये एक पूरा प्लान किया हुआ था जो पीटीआई के लोगों ने वहाँ पे किया है। ये पूरा एक प्लान किया हुआ था जो इन लोगों ने वहाँ पे नारेबाजी की है। ये बहुत गलत हुआ है। हम इसकी मलेशिया से पूरी मजम्मत करते हैं। हमारे सदर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारा पूरा जो इधर पूरी टीम है मलेशिया के अंदर, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। 3.5-4 साल में एक बार भी उसने कहा है हाँ मैंने ये कारकर्दगी की है, यहाँ पे ये किया है, एक जगह भी वो नहीं। जितने जलसे हुए हैं कहीं पे उसने अपने बारे नहीं काम किया। इमरान खान ने पाकिस्तान में एक इंतशार फैलाया हुआ है, जलसे पे जलसा कर रहा है। आप देख भी रहे हैं, पिछले दिनों इमरान खान ने जो हमारी कायद मोहतरम मरीम नवाज साहिबा हैं उनके लिए कितने गलत अल्फाज बोले हैं, उसके लिए हम जो है मज़ामत करते हैं। उसको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। इजलास में नून लीग मलेशिया के नायब सदर मिर्जा उमर बेग, सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद साहिब जट, सेक्रेटरी फाइनेंस अली सुल्तान के अलावा मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और मीडिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कुआला लंपुर, मलेशिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में सेनेट बल्दिया के डिप्टी मेयर अब्दुर्रहमान अदाकानी ने वजीर दाखिला सुलेमान सोइलो के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया, जिसमें कारादिनर फेडरेशन एसोसिएशन के अहदेदारों समेत पार्टी के मकामी अहदेदारों ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इंसरत बल्दिया के डिप्टी मेयर अब्दुर्रहमान अदाका ने वजीर दाखिला सुलेमान सोइलो के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया। नाश्ते में फेडरेशन एसोसिएशन के अहदेदारों समेत पार्टी के मकामी अहदेदारों ने शिरकत की। शुरका से वजीर दाखिला सुलेमान सोइलो का कहना था कि पूरी दुनिया में लोगों को इस्लाम के बारे में आगाही फराहम करना हमारा मकसद है। हम तुर्क कौम जिस चीज़ का इरादा करते हैं अच्छी नीयत के साथ इसको पाया तकमील तक पहुँचाकर रहते हैं। उनका मजीद कहना था ये अंधेरे परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन हम सब में ईमान का जज्बा हो तो हम सब मिलकर खड़े हो सकते हैं। आखिर में उनका कहना था कि ये अमीर मुल्क के लोग गरीब का कोई एहसास नहीं होता कि इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं। हम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्की को मजीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। आखिर में इन्होंने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।